کل ہیئرنگ کے بعد سلمان صفدر صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کب تک توقع کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جلد رہائی ہو جائے گی اور رمضان المبارک میں ہی ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ جو مقدمات ہیں، ایک توشہ خانہ ہے اور ایک سائفر ہے، تو اس میں سائفر میں تو انہوں نے کہا کہ 2 دن کے اندر اندر یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، آج کا دن اور ایک آدھ دن اور ہوگا، اس میں سرکاری وکلا آئیں گے، انہوں نے آرگومنٹس کرنے ہیں اور جواباً پھر ہم کوئی آرگومنٹس کریں گے، تو زیادہ سے زیادہ یہ 2 دن کا کیس ہے سائفر، اور مطلب یہ ہے کہ اسی ہفتے سائفر جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے، 2-3 ہیئرنگز اور ہونی ہیں، اور اگر یہ ڈیلی بیسس پہ سماعت ہوتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد ہے توشہ خانہ بھی اتنے ہی دن لے گا، 3-4 دن سے زیادہ اس کی بھی ہیئرنگ نہیں ہونی، اور اگر یہ دونوں کیس کنکلوڈ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ 25 رمضان تک جو ہے وہ ان کی ضمانت ہو سکتی ہے، تو 27 رمضان کا کی جا رہی ہے توقع کہ 27 رمضان تک عمران خان صاحب کی ضمانتوں پر رہائی یا پھر یہ مقدمات جو ہے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے اور ان کی واپس آنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، یہ سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا۔ دوسری جب ان سے پوچھا گیا علیمہ خان صاحبہ سے، تو علیمہ خان نے بھی اسی نوعیت کی گفتگو کی اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ عمران خان صاحب رمضان المبارک میں ہی رہا ہو جائیں گے، اور انہیں عدالت سے زیادہ توقع ہے۔ انہوں نے کہا جی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، مقدمات میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مقدمات میں تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ بنائے گئے اور کس طریقے سے ان میں سزائیں سنائی گئیں، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تیسرا بیرسٹر علی ظفر صاحب سے پوچھا گیا، تو بیرسٹر علی ظفر نے بھی یہی بات کی کہ جو معاملات ہیں مقدمات کے میرٹ پہ اگر یہ سنے جائیں اور اس کی ہیئرنگ ڈیلی بیسس پہ ہو، اور ایون ڈیلی بیسس پہ نہ ہو، ہفتے میں 4 دن بھی ہو جائے، تو یہ 2 ہفتے سے زیادہ کا کیس نہیں ہے، اور 2 ہفتے کے اندر اندر جو ہے عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں اور رمضان المبارک میں ہو سکتے ہیں۔ اگر ان تینوں کی باتوں کو ملایا جائے اور پھر علی امین گنڈا پور کی ملاقات کا بھی لے لیں، تذکرہ لے لیں، تو علی امین گنڈا پور کی جو گفتگو ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ متحرک ہیں کافی زیادہ اور ایک ٹھہراؤ آیا ہوا ہے، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور بھی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ عمران خان صاحب نے خاص طور پہ کہ یہ جو بلا وجہ کے جو سارے سوشل میڈیا پہ اور ادروائز مختلف اکاؤنٹس ہیں ان کو ہمارے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا ٹیم جو ہے اس چیز کو وہ ٹیک اپ کرے گی، اور ہم بہت محتاط رہیں گے، کیونکہ ہماری لڑائی جو ہے وہ فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل نہیں ہے، ہماری لڑائی جو ہے اصولی اختلاف ہے، انڈیویجولز کے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ ایک اصولی باتیں ہیں، ادروائز ہمارا کوئی ایسا ایشو اس نوعیت کا نہیں ہے، جیسا کہ نہ ہی ہم اس لیول پہ جائیں گے جس لیول پہ نواز شریف، مریم صاحبہ، شہباز شریف اور ان کی ٹیم اور یا پھر زرداری صاحب ماضی میں جاتے رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ ٹکراؤ اور ان کو دھمکیاں دیں، گالم گلوچ کریں، اور اس کے بعد پھر ووٹ پالش بھی اس سے زیادہ جو ووٹ کو عزت دینا چاہ رہے تھے انہوں نے ووٹ کے بجائے بوٹ کو زیادہ پالش کر دی، تو اس لیے کچھ ہدایات پارٹی کو بھی جاری ہو گئی ہیں۔ کل کور کمیٹی کے فیصلے، کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، تو اس کے بعد اب ایک ٹھہراؤ آیا جائے گا اور اس لڑائی کو ایک پولیٹیکل بیٹل کے طور پہ لڑا جائے گا، اسی لیے اب جو مخصوص نشستوں کی واپسی کا معاملہ ہوگا اور مخصوص نشستوں کی واپسی اور پھر فارم 45 والا مقدمہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا، اور اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات آگے بڑھیں گے، تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال، تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا، لیکن یہ جو اس وقت سٹیٹس کو یہ ٹوٹے گا، یہ سٹیٹس کو شاید برقرار نہ رہ سکے، کیونکہ اگر گورنمنٹ کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے، ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے، تو پھر یہ جو نظام قائم کیا ہوا ہے جعلی اور فیک نظام، اور جو ایک جھوٹ، مکاری اور فریب اور چوری اور ڈکیتی پہ قائم ہے، یہ نظام چل نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کسی اور طرف ہیں اور آپ کسی اور طرف ہیں۔